السلام علیکم عزیز طالبات، یہ میرا پہلا لیکچر ہے جماعت چہارم کے لیے اردو کا۔ ہم نظم پڑھیں گے شہد کی مکھی۔ اس سے پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ کی املا اور الفاظ معنی پڑھ دوں تاکہ آپ لوگوں کو لیسن پڑھتے وقت آسانی ہو۔ پہلا لفظ ہے بیٹھی، بتلاؤ یعنی بتاؤ، ڈھونڈتی یعنی تلاش کرتی، شہد، مکھی، جانے، سمجھاؤ، بے سود، شوق، کھیل، گنواتی، عقل، تمہاری، بتاتے، سنو، رس، آوارہ، مگس، چھپا، چھتے، نعمت، انسان، دوا، شفا، سمجھو، سمجھنا، چسکا۔ یہ مشکل الفاظ ہیں جن کے میننگ ہے بے سود، بے فائدہ، بیکار، گنواتی، ضائع کرتی، آوارہ، ادھر ادھر پھرنا، مگس کا مطلب ہوتا ہے مکھی، نعمت، اچھی چیز، شفا، تندرستی، ہوش، سمجھ، عقل، چسکا، مزہ، شوق، چھتا، مکھیوں اور بھیڑوں کا گھر، مصور، تصویر بنانے والا۔ اب آپ کو یہ ورڈ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو نظم پڑھاتی ہوں اور پھر اس کی پکچرز بھیج دوں گی۔ یہ دیکھیں جی، نظم ہے ہماری شہد کی مکھی۔ شاعر کا تعارف، علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بچپن ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کا خیال پیش کیا، اس لیے انہیں مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ مصور، تصویر بنانے والا، یعنی خیال پیش کرنے کی وجہ سے انہیں مصور پاکستان کا نام دیا گیا۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی اپنی مشہور کتاب بانگ درا میں اچھی نظمیں لکھی۔ ان میں ہمدردی، بچے کی دعا، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، پرندے کی فریاد اور ماں کا خواب شامل ہیں۔ اب ہم یہ تعارف ہو گیا علامہ اقبال کا، ان کی نظمیں بتائی گئی۔ ان کا قومی شاعر ہیں، وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان تمام ایک امت ہیں اور انہیں سب لوگوں کو، مسلمانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے، اور آزادی کا جذبہ انہوں نے بیدار کیا مسلمانوں کے اندر۔ تبھی 7 سال کی تھوڑی سی مدت میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک علیحدہ ملک مسلمانوں کے لیے بنا دیا۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا کہ ہمیں اس مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اب میں یہ نظم پڑھ رہی ہوں۔ پہلے تعارف آپ لوگوں کے پڑھ لیا ہے۔ اس پھول پہ بیٹھی، کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی، کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانے، کیا لینے کو آتی ہے یہ سمجھاؤ تو جانے، بے سود نہیں باغ میں اس شوق سے اڑنا، کچھ کھیل میں یہ وقت گنواتی نہیں اپنا، کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری۔ ان 5 شعروں میں سوالیہ انداز میں شاعر ہم سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو پہچان گئے جس کے بارے میں وہ ہمیں ایک نظم لکھ کے بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، پھولوں کا رس اکٹھا کر کے شہد کی مکھی اس رس سے شہد بناتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ شہد کی مکھی باغ کے اندر ایسے فضول وقت ضائع نہیں کر رہی ہوتی، بے فائدہ وقت ضائع نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ
وہ کسی خاص مقصد کے لیے باغ میں آتی ہے. اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ پھولوں کا رس اکٹھا کرے اور اس رس سے ایک خاص چیز بنائے جس کو شہد کہتے ہیں. اگر یہ شاید آخر میں پھر کوشچن فارم میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اس کو تم نہیں پہچان سکے ہو، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات یہاں تک؟ کہتے ہیں جسے شہد، وہ ایک طرح کا رس ہے. کس چیز کا رس ہے؟ پھولوں کا رس ہے. آوارہ اس چیز کھاتے، یہ مگس ہے. مگس مین مکھی، شہد کی مکھی کو مگس کہتے ہیں. رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر. یہ رس کس چیز میں چھپا ہوتا ہے؟ پھولوں میں چھپا ہوتا ہے. اور یہ آوارہ ایسے ادھر ادھر نہیں پھرتی، وقت ضائع نہیں کرتی، بلکہ یہ رس اکٹھا کرتی ہے جس سے یہ آگے جا کر شہد بناتی ہے. چھتا وہ گھر ہے جس میں مکھیاں رہتی ہیں، بھیڑیں بھی رہتی ہیں. ان لوگوں نے اپنا گھر بنایا تو اس کو چھتا کہتے ہیں. مکھیاں یہ نہیں ہیں، کوئی نعمت ہے خدا کی خاص. مکھی کوئی عام چیز نہیں ہے. مکھی کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی کی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نعمت ہے جو ہمیں دی ہے، خاص عمدہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی. اب وہ یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مکھی نہ ہوتی تو ہمیں کبھی شہد نہ ملتا. میں شعر کا مطلب ابھی بتا رہی ہوں، کوئی تشریح ڈیٹیل میں نہیں بتا رہی، صرف مطلب تاکہ آپ کو مقصد سمجھ آ کہ نظم کیا ہے. انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، قوت ہے اگر اس میں تو اس میں شفا بھی ہے. یعنی اس کی شہد کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ انسان کے لیے یہ غذا بھی ہے، کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، دوا بھی ہے، اس سے بہت سی بیماریوں کے علاج ہوتا ہے. اس میں طاقت ہے جو انسان کو صحت مند رکھتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے علاج ہوتا ہے. شفا، تندرست کرنا، صحت مند کرنا. یعنی اگر اس کو کھائیں گے روزانہ یا پانی میں گھول کر پئیں گے تو آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. رکھتے ہو اگر ہوش تم تو اس بات کو سمجھو. ہوش یہاں سمجھ عقل کے لیے. تم شہد کی مکھی، اب یہاں ہمیں اہم ترین نقطہ سمجھایا جا رہا ہے اس نظم کا. تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو. جس طرح وہ پھولوں میں چھپا ہوا رس تلاش کرتی ہے، اس طرح تم محنت سے علم حاصل کرو. کتابوں کو پھول سمجھو اور ان سے علم حاصل کرو. پھولوں کی طرح اپنی کتابوں کو سمجھنا. چسکا ہو اگر تم کو کچھ علم کے رس کا. یہاں بہت پیارے یہ آخری دو شعر بہت معنی فل ہے، ہمارے لیے میننگ فل ہیں. ان سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی کہ شہد کی مکھی جیسا محنت کر کے تھوڑا سا شہد بناتی ہے، وہ علم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم کے لیے، علم بھی ایک پھولوں کا رس ہے. کتابیں ہماری پھول ہیں جن سے ہم یہ رس تلاش کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، علم حاصل ہوتا ہے. تو اس علم کو حاصل کرو اور اس شوق سے اپناؤ اس کام کو، محنت کو، جد و جہد کو علم حاصل کرنے کی، تاکہ رہتی دنیا تک تمہارا نام دنیا میں قائم دائم رہے. جو عالم ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، انہی کا نام رہتی دنیا تک رہتا ہے. تو یہاں پہ آخر میں اس نظم کی، شہد کی مکھی کی نظم کا نچوڑ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے اسی شہد کی مکھی کی طرح محنت کرنی چاہیے. اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا بیٹا؟ انشاءاللہ نیکسٹ اس کے کوشچن آنسرز ہوں گے، وہ میں آپ کو کرواؤں گی. اس کے ورڈ میننگ اور املا کی پکچرز بھی سینڈ کر دوں گی. لیسن میں نے پڑھا دیا، آپ لوگوں نے میرا سنے، اس کو سمجھے. کوئی بات اگر ذہن میں کوشچن ہے تو میرا نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اللہ حافظ.